کراچی کا ایک معروف ادبی مافیا 15 اور 16 مئی کو بلوچستان میں ادبی فیسٹیول منعقد کرنے جا رہا ہے۔ ایک یہ شعبہ بچا تھا، یعنی اب ہمارے ادب اور ثقافت پر بھی دیگر صوبوں کا قبضہ ہو گیا کہ اگر وہ 2 کروڑ روپیہ دوستان یونیورسٹی کے اساتذہ کو دے دیا جاتا، جو کہ گزشتہ 5 مہینے سے ان کی تنخواہیں بند ہیں، بلوچستان سے خرچہ بھی لے رہے ہیں اور پروگرام بھی وہ کر رہے ہیں۔ کامران قمر نام ہے میرا، صدر ہوں دائرہ علم و ادب بلوچستان کا ادبی ادارہ ہے۔ السلام علیکم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میڈیا اور پریس ملک کا چوتھا ستون ہے۔ آج بحیثیت خیرخواہ بلوچستان ہم آپ کی عدالت میں بلوچستان کا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ کراچی کا ایک معروف ادبی مافیا 15 اور 16 مئی کو بلوچستان میں ادبی فیسٹیول منعقد کرنے جا رہا ہے، مگر پیسہ بلوچستان کے عوام کا استعمال کر رہا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل بذریعہ محکمہ ثقافت بلوچستان حکومت بلوچستان کا پیپر رول یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی تقریب بغیر ٹینڈر کے کسی دوسرے صوبے کے ادبی مافیا کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح کا عمل بلوچستان کے مقامی ادبی و ثقافتی تنظیموں کے استحصال کرنے کے برابر ہے۔ ہم سب اکثر بلوچستان کے احساس محرومی کی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد اور پنجاب ہمارا حق کھا جاتا ہے۔ یہاں تو آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ادبی تقاریب کی آڑ میں کراچی کا احمد شاہ ایک شخص بلوچستان کا 2 کروڑ کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب حکومتی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے۔ صد افسوس کہ بلوچستان حکومت کا آغاز ہی باہر کے لوگوں کو نوازنے سے ہوا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ کیا اس سے پہلے بلوچستان میں قومی سطح کی تقاریب منعقد نہیں ہوئیں؟ ماضی میں بلوچستان حکومت اور دیگر محکموں نے ایسی نوعیت کی تقریبات مقامی ادبی ادارے کے ذریعے منعقد کروائیں جو ریکارڈ پر ہیں، جبکہ کور کمانڈر صدر کمانڈ نے 2 قومی سطح کی تقاریب بھی ایک فعال مقامی ادبی تنظیم کے ذریعے منعقد کرائیں، جس میں وقت کے صدر ممنون حسین اور گورنر بلوچستان، وزراء اور دیگر سیاسی اور عسکری شخصیات شریک ہوئیں۔ اس طرح بلوچی اکیڈمی، پشتو اکیڈمی، کوئٹہ رائٹر فورم، برہوی اکیڈمی، قلم کی قبیلہ، دیگر تنظیمیں بلوچستان میں ادب اور کلچر کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کر کے دوسرے صوبوں کے آرٹس کونسل کو بلوچستان کے پیسے پر بلایا گیا، جو سراسر ناانصافی اور بلوچستان کے ادبی اداروں کے ساتھ ظلم ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں کی بڑی ادبی و ثقافتی تقریبات باہر کا کوئی بندہ یا باہر کا کوئی ادارہ منعقد کروائے۔ یہ محض ایک سیاسی کانٹریکٹ کے ذریعے آرٹس کونسل کراچی کے صدر کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے۔ کراچی آرٹس کونسل اگر ادب اور ثقافت کا بلوچستان میں فروغ چاہتی ہے تو اپنے فنڈ سے خرچ کرے، نہ کہ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے کا 2 کروڑ روپیہ ادبی پروگرام کی آڑ میں لوٹا دے۔ بیوٹم جیسے تعلیمی ادارے کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایماندار سیکرٹری ثقافت ہاشم ندیم کو اسی وجہ سے چھٹی پر جانا پڑا۔ چارج ظفر بخاری کو دیا گیا، وہ بھی کورس کے لیے رخصت پر چلے گئے، مگر پھر بھی 2 کروڑ ریلیز کروا دیے گئے۔ یہ بلوچستان اور یہاں کے ادبی اداروں کا استحصال نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک یہ شعبہ بچا تھا، یعنی اب ہمارے ادب اور ثقافت پر بھی دیگر صوبوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہم گورنر بلوچستان جناب شیخ جعفر خان مندوخیل، عزت مآب چیف جسٹس بلوچستان جناب ہاشم کاکڑ صاحب، کمانڈر سدرن کمانڈ اور DG نیب بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملے پر نوٹس لیں۔ اپوزیشن پارٹیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں ہونے والے بلوچستان کے اس استحصال پر ہمارا ساتھ دیں، ورنہ بلوچستان کی تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم تقریبات کے مخالف نہیں، بلکہ ہمارا احتجاج بلوچستان کا پیسہ کسی دوسرے صوبے کے ادبی مافیا کو دینے کے خلاف ہے۔ اس نوعیت کی تقریبات کسی بھی مقامی ادارے کے ذریعے محکمہ ثقافت اپنی سرپرستی میں منعقد کروائے، جیسے پہلے ہوتا آیا ہے۔ یہ حق کی آواز صرف ہماری نہیں، بحیثیت بلوچستانی آپ پر بھی فرض ہے کہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، ورنہ معاشرے اور قومی ظلم پر خاموش تماشائی بن کر قتل ہوتے آئے ہیں اور قتل ہوتے رہیں گے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے چلیں کہ یہ جو آرٹ کونسل سندھ ہے، یہ 4 صوبوں میں آرٹ کونسل ہے،
اور آزاد ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ان کے الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کا چیف منتخب ہوتا ہے. اور بلوچستان وہ واحد بدبخت صوبہ ہے جس میں آرٹ کونسل 2018 میں آ چکا ہے اور اب تک اس کا ایک سنگل اجلاس نہیں ہوا. ہمارا ایک کیس ہائی کورٹ بلوچستان میں پینڈنگ ہے جس پہ ادارہ ثقافت آ کر یہ بتا چکی ہے کہ آرٹ کونسل جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس کا ازلی اور ابدی ہمیشہ کے لیے سیکرٹری کلچر اس کے چیئرمین منتخب ہو گیا، جبکہ 4 سسٹر پروونسز میں وہ آرٹسٹوں اور ادیب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ایک سال کے لیے چیئرمین آتا ہے. اور یہ جو موصوف احمد شاہ صاحب ہیں یہ وہاں پچھلے 11 سالوں سے آرٹ کونسل سندھ پہ قابض ہیں، ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور ساتھ میں ایک چیز اور گوش گزار یہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن CP 1400/2021 اور CP 1296/2021 پینڈنگ ہے اور اس پہ یہ بات چل رہی ہے. اس وقت بھی وہ بات ہو رہی ہے، یعنی زیر بحث ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا. ہمارے آرٹسٹ علی احمد عادل جیسے آرٹسٹ ابھی امریکہ سے دورہ کر کے آئے، تنہا اپنے بلبوتے پہ امریکہ کے 4 ریاستوں میں پروگرام کر کے آئے اپنے بلبوتے پہ. اور وہ ہمارے ثقافت کو چھوڑ کر ہمارے اس پہ یہاں تک ہم لوگوں نے آپ کو ایک چیز شاید ہمیں ایک کاپی آپ کو دے سکیں گے. اس میں جو انہوں نے بجٹ لکھا ہے اس میں آرٹسٹوں کی ٹریول، جو کراچی سے آرٹسٹ یہاں آئیں گے اس کا حصہ ہے، ہم آپ کو ریٹرن میں دے دیں گے. اس پہ 25 لاکھ روپے تو صرف ان کی ٹریول ہے، جبکہ اگر وہ بلوچستان کے لوکل آرٹسٹوں کو لے تو یہ ٹریول کے 25 لاکھ سیدھے بچ جائیں گے. سندھ ترسا ہوا ہے ہماری ثقافت کے لیے، ہم ان کے ثقافت یہاں لا کر دکھا رہے ہیں. ہمارے آرٹسٹ بے روزگاری سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے آرٹسٹ بے روزگاری سے اپنے آلات موسیقی بیچ رہے ہیں، ہمارے آرٹسٹ یہاں اپنے اعزازات بیچ رہے ہیں تھڑوں پہ بیٹھ کے. ہمارے آرٹسٹ رل گئے ہیں اور وہاں کے آرٹسٹ آ رہے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے. پورا 2 کروڑ دیا گیا. ایسا ہے کہ آرٹسٹ کا مسئلہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شعرا اور ادبا کا بھی مسئلہ. مجموعی طور پر بلوچستان کے حقوق کا مسئلہ ہے ان تنظیموں کا جو کہ یہاں ادبی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ادبی تنظیموں کا تذکرہ ہوا، آپ نے جو ہے نا پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے بات کی کہ جو اداکار ہیں یا اس فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے شخصیات ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے. ہمارا بنیادی جو ایشو ہے، بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی آرٹس کونسل کو بلوچستان میں پروگرام کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ ایک بات اگر دی گئی ہے تو اسے چاہیے، اگر کراچی آرٹس کونسل کو اتنا زیادہ شوق ہے پروگرام کروانے کا تو وہ اپنے خرچے پہ کرے. بلوچستان سے خرچہ بھی لے رہے ہیں اور پروگرام بھی وہ کر رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے پروگرام کر رہے ہیں. یعنی بلوچستان کے جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ادبی تنظیمیں ہیں، جیسے انہوں نے کہا بلوچی اکیڈمی ہے، پشتو اکیڈمی ہے، براوی اکیڈمی ہے، براوی ادبی سوسائٹی ہے، قلم قبیلہ ہے، کوئٹہ رائٹرز فورم ہے اور دیگر اور بہت سی ادبی ادارے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ پہلے پروگرام کروا چکے ہیں اور کرواتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں صدر ممنون حسین کا انہوں نے تذکرہ کیا، صدر کمان جو ہے جنرل ناصر جنجوعہ، جنرل عامر ریاض اور ڈاکٹر عبدالمالک، مطلب یہ ہمارے ان پروگراموں میں آتے رہے ہیں جو ہم بین الاقوامی سطح کے مشاعرے یا بین الاقوامی سطح کے سیمینارز، کانفرنسز یا سمپوزیمز کرواتے رہے ہیں. فلسافیکل کانفرنس ہوئی، اس میں صدر ممنون حسین تشریف لائے تھے. یعنی جب یہاں کی بلوچستان کی ادبی تنظیمیں، ادبی فورم یہ پروگرام کروا سکتے ہیں تو پھر کراچی ہی کے اس مافیا کو کیوں دیا گیا جو کہ گزشتہ 40 سال سے کراچی پر بھی قابض ہے اور نہ صرف وہ وہاں قابض ہے، اب وہ بلوچستان پر بھی چاہتا ہے کہ پیسہ بھی بلوچستان کا خرچ ہو اور ان کے حقوق بھی سلب کیے جائیں. اب آپ ایک لمحے کو ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ 2 کروڑ روپیہ دوستان یونیورسٹی کے اساتذہ کو دے دیا جاتا جو کہ گزشتہ 5 مہینے سے ان کی تنخواہیں بند ہیں تو ان کا قدر گھر چل سکتا تھا کہ نہیں؟ کلاسز شروع ہو گیا. ایک سوال ہے، 2 کروڑ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے نا، اگلی نسل کو تعلیم پھر کون دے گا؟ ایسے ہی ہمارے ادب کو فروغ دینے کے لیے کراچی کا بندہ اس کو کیا ایسے انٹرسٹ ہے؟ ہماری بلوچی ثقافت سے، ہماری پشتون ثقافت سے، ہماری براوی ثقافت سے کراچی کے بندے کا کیا تعلق؟ چلیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ہماری وہ کسی حد تک نمائندگی کرے گا، مان لیتے ہیں، مگر 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے جاری کی ہے اس کے کراچی آرٹس کونسل کے نام پہ،
اس کا حساب کون دے گا؟ یہ تو آپ کے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ہے. ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ ادبا کو، شعراء کو، فنکاروں کو جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں صحافی بھی شامل ہیں. ایسا نہیں، بلا محالہ وہ اپنی پوری ایک ٹیم ساتھ لے کر آئیں گے. اس میں صحافی برادری بھی اس میں ہوگی جی. صحافیوں کی لکھی ہوئی تو ان کی ٹیم اپنی ہے صحافیوں کی، وہ اپنی لائے ہیں اپنے. یہاں تک کہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے کیمرہ مین سارے اپنے ساتھ وہاں سے لا رہے ہیں. نہ صرف کیمرہ مین بلکہ اپنے میوزک کا سارا پروگرام، جو میوزیشنز جو ہیں، جو کہ میوزیکل نائٹ بھی کوئی ہوگی ان کی، جو کہ اب آج کل پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو گئی ہے، حالانکہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. ادب کے پروگرام میں اگر میوزک کا ہو تو بڑی شرمندگی کی بات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا پیسہ اگر خرچ کرنا ہے تو ادبی تنظیموں کو دیں. بلوچستان کی ادبی تنظیموں کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، جس کو مرضی دیں. ہمیں نہیں سے غرض کہ بلوچی اکیڈمی کو دیتے ہیں، پشتو اکیڈمی کو دیتے ہیں، کسی بھی تنظیم کو دی جائے، مگر دیا جانا چاہیے بلوچستان کی ادبی تنظیم کو. پاکستان آرٹس کونسل بلوچستان بھی موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے ادارہ. جیسے نور خان صاحب نے کہا، نور محمد صاحب نے، ادارہ یہاں پہ موجود ہے ادارہ ثقافت کے نام سے. مگر وہ ادارہ ثقافت، اس کا اعلی کار بنا احمد شاہ کا، حکومت کے درمیان میں پل کا اس نے کردار کیا. اس کے ذریعے 2 کروڑ روپے ریلیز ہوئے. ریلیز آرڈر کی کاپی بھی آپ کو دے دیں گے، اور جو انہوں نے پورا اس رقم کی تقسیم کی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے خرچ کرنی ہے، اس کی کاپی بھی ہم آپ کو فراہم کر دیں گے.